بھرپور جوانی میں، آج کل کی جوانی نہیں، اس زمانے کی جوانی تھی، ہر چیز خالص ہوا کرتی تھی، صحت بھی خالص، جان بھی خالص، ایمان بھی خالص ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ابراہیم ابن آدم سارے تخت و تاج تاراج کر کے اللہ کی راہ میں نکل پڑا۔ کسی نے کہا او ابراہیم تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، کتنی آسائشیں کتنی آرائشیں چھوڑ کے ویرانے میں جنگل میں بیابانے میں جا بسا۔ ابراہیم ابن آدم نے جواب دیا، ایک لونڈی نے، ایک عورت نے، ایک نوکرانی نے مجھے میری آنکھیں کھول دی، مجھے سبق سکھا دیا، مجھے راستے پہ چلا دیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہو ابراہیم یہ تو بتا تجھے لونڈی نے کیا سبق سکھایا، کیسے صراط مستقیم پہ چلا کے چلی گئی؟ ابراہیم نے جواب دیا، وہ لمحات مجھے یاد ہیں جب میں اپنی بادشاہت کے، اپنے پیسے کے، اپنی دولت کے غرور اور تکبر میں، اپنی جاؤ حشم کے ساتھ، اپنے محافظین کے ساتھ میں شکار کو نکل گیا، دور نکل گیا، اور جب بھی میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا، میری لونڈی میرے بستر کو سجا سنوار کے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ہر رات ہر دن پھولوں کی پتیاں میرے بستر پر بچھائی جاتی تھی، اس طرح سجایا جاتا تھا کہ پہلے دن سے مختلف ہوتا تھا، 2 دنوں کی سجاوٹ میں آپس میں مشابہت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر دن ہر روز نئی خوشبو کا استعمال کیا جاتا تھا۔ میں اس روز بھی نکلا شکار کے لیے اپنی جاہو حشم کے ساتھ، جنگل میں پہنچ کے مجھے خیال آیا، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام پورا کر کے آ جاؤ۔ میں ادھر سے جنگل سے واپس آنے لگا، ادھر نوکرانی کو خیال آ گیا، لونڈی کو خیال آ گیا، کتنا نرم و گداز بستر ہے، کتنا آرام دہ بستر ہے، بادشاہ کو کس قدر پیاری سکون کی نیند آتی ہوگی، کتنے آرام سے سوتا ہوگا، کاش یہ آرام ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ غریب سمجھتا ہے کہ سکون پیسے میں ہے، اور پیسے والا سمجھتا ہے پیسہ تو ہے، کاش پیسہ دے کے سکون آ جائے۔ پیسے میں سکون نہیں ہے، دولت میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرو گے، جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔
اللہ اللہ اللہ. یہاں میں چھوٹا سا ہلکا سا قصہ کوڈ کرنا چاہوں گا. پیسے میں دولت میں سکون نہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, منبر رسول پہ بیٹھ کے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میرے مدرسے کا ایک طالب علم جس قدر سکون کی نیند سوتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں بڑے بڑے پیسے والے اس قدر سکون کی نیند سو بھی نہیں سکتے. میرا طالب علم قرآن سے صبح سے شام تک وابستہ ہے, حدیث سے وابستہ ہے, فقہ سے وابستہ ہے, دین سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں سکون رکھا ہے. مفتی ظفر علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک پیسے والا آیا, بڑی دولت والا آیا, جاؤ حشر والا آیا, شرف والا آیا, کوٹھیوں والا آیا, بنگلے والا آیا, گاڑیوں والا آیا, بینک بیلنس والا آیا, جس کے بینک بیلنس کا شمار اس کے پاس. ایسا طریقہ بتا دیجئے مجھے چند گھڑی چند سیکنڈ سکون کی نیند آ جائے. چند گھڑی سکون کی نیند آ جائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا ذرا صبر کرو, ابھی تو آئے ہو, اتنی جلدی سکون نہیں آیا کرتا. کچھ لمحات بیٹھو, کچھ گھڑیاں میرے پاس بیٹھو, اللہ سکون دے گا. اتنے میں طلباء کے کھانے کا وقت ہو گیا, گھنٹی بجی, طلباء سارے گئے کھانے کے لیے. عشاء کا وقت تھا, طلباء کھانا کھا رہے تھے. میں نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا جو ہڈیاں بچ جائیں وہ بھی نہ اٹھائیں, جیسے کا تیسا دسترخوان چھوڑ کے اٹھ جائے. ملازم بھی حیران ہوا, عجیب بات ہے, آگے پیچھے تو مفتی صاحب بڑی سختی کرتے ہیں کہ دسترخوان کو صاف کیے کرو اور ٹکڑے باقی نہ چھوڑا کرو اور یہ کیے کرو, اور آج کہہ رہے ہیں کہ جیسے کا تیسا چھوڑ کے آ جاؤ. عجیب منطق ہے, لیکن مفتی صاحب کے سامنے بولے کون؟ مفتی صاحب کے سامنے بولے کون؟ ملازم نے جا کے ماتم نے اعلان کر دیا کہ حضور والا حضرت محتمم صاحب کا, مفتی صاحب کا اعلان ہے کہ جیسے ہی روٹی کھاؤ, روٹی کھا کے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے, ہڈیاں بھی وہیں چھوڑنی ہے, ٹکڑے بھی وہیں چھوڑنے ہیں, چھوڑ کے اٹھ کے چلے جانا ہے, اور کسی کو بھی یہ ٹکڑے اور ہڈیاں سمیٹنے کی اجازت نہیں ہے. طلباء نے کھانا کھایا اور چلتے بنے. انہوں نے تو شکر کیا کہ آج صفائی نہیں کرنی پڑی. طلباء کھانا کھا کے چلے گئے. اب مفتی صاحب نے اس پیسے والے سے, اس سیٹ سے کہا حضرت اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو آپ کو میں سکون کا نسخہ بتاؤں. اس نے کہا میں تو ترس گیا ہوں سکون کے لیے. فرمایا اب جاؤ متم میں, جہاں طلباء نے کھانا کھایا ہے وہاں جاؤ اور جو ہڈیاں وہاں پڑی ہیں انہیں نوچو, انہیں نوچو. ہماری ہندو میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ چرونڈو. چرونڈو. حضرت جی ایک پیسے کا کام دروازے تو باہر چھوڑ کے جلسو, ایک نخرا تے ٹخرا ایک بار چھوڑ کے جلسو. طالب علمہ دیا بچیاں ہوئیاں ہڈیاں چرونڈو تے بچے ہوئے ٹکڑے اسی تھالی بچے جہاں سالن اور چھوڑ کے گئے دن اسی سالن میں ڈبو کے اور ٹکڑے کھاؤ.
گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو سکون چاہیے سیٹھ صاحب یہ کام کرنا پڑے گا. وہ سیٹھ نیند کے لیے سکون کے لیے ترسا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نو پرابلم, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں تو میں روزانہ آ کے یہ کام کروں گا. مجھے ایک گھنٹہ سکون کی نیند چاہیے. ترس گیا ہوں, چلا گیا, جا کے ہڈیاں چرونے میں لگا اور ٹکڑے کھانے لگا. مفتی صاحب کہتے ہیں میں رات میں مطالعہ کرتا رہا, اس جڑے کا کوئی پتہ نہ چلا کہ یہاں سے ادھر ایک آدمی گیا تھا, واپس اس نے اطلاع نہیں دی. میں سمجھا کہ شاید ناگواری محسوس کرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے ہوں, اس لیے میں بے فکر رہا. یہ بچہ گم ہو گیا جس کا ہو, یہیں سے مسلح پہ آ کے لے جائے. یہ بچہ یہیں بیٹھا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے جس کو یہاں سے آ کے لے جائے. سائنٹسٹ آپ نے یہ ہے کسی اور نہیں بینڈ میں آنے پر شمار رکھتا ہوں آدمی کتنی. مفتی صاحب کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید میری بات چپ گئی ہو, ناگوار گزری ہو اور صاحب گھر تشریف لے گئے ہوں. میں بے فکر ہو گیا کہ صاحب تو گھر پہنچ گئے ہو گے, اس لیے آدھی رات کو میں نے کتاب بند کی, گھر چلا گیا, گھر جا کے سو گیا. صبح کی نماز کے لیے آیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اپنے دفتر میں بیٹھا, تلاوت کر رہا تھا کہ ملازم آ گیا. حضرت جی وہ جو بندہ رات کو آپ نے بھیجا تھا وہ ہمارے متم میں سو رہا ہے, اسے جگائیں یا نہ جگائیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ ادھر ہی دسترخوان پہ متم میں سو رہا ہے, آپ کی اجازت ہے اسے جگائیں یا نہ جگائیں؟ میں اٹھ کے گیا, مفتی صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کے گیا, دیکھا تو وہ اس کا سر دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے اور بے سدھ سویا ہوا ہے. میں نے کہا ابھی باقی کام کر لو, باقی کام سمیٹ لو, جب باقی کام نبیڑ لو, سمیٹ لو, کر لو, پھر مجھے بتانا, میں خود آ کے اسے جگاؤں گا. جب انہوں نے باقی کام سمیٹا, روٹی پکا لی, باقی کام کر لیے, آ کے مفتی صاحب کو بتایا تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں پھر اسے جگانے کے لیے گیا. جب میں نے اسے زبردستی جگایا, زور سے ہلایا, زبردستی جگایا, تو اٹھ کر اس نے پہلی شکایت کی, حضرت ایک طویل عرصے کے بعد, بڑے لمبے عرصے کے بعد سکون کی نیند سویا تھا, آپ نے مجھے کیوں جگا دیا؟ ایک طالب علم دے جٹھے بھی یہ برکت ہے. یہ طلبا کے وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو ذکر اللہ سے وابستہ ہیں, جو لوگ کتاب اللہ سے وابستہ ہیں, جو لوگ سنت رسول اللہ سے وابستہ ہیں, ان لوگوں کے جھوٹے کا یہ حال ہے, اتنا سکون ہے, تو سوچئے ان کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا. میں کیا بات کر رہا تھا؟
ابراہیم ابن آدم خیال آیا میرا خدا کام رہ گیا، وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا، آگے نہیں گئے۔ یہاں ملازمہ کو خیال آیا میرا بادشاہ، میرا آقا کتنے سکون سے سوتا ہوگا، ہر رات نئی رات، ہر دن نیا دن، ہر خوشبو نئی خوشبو، کتنے ہی سکون کی نیند سوتا ہوگا۔ چلو بادشاہ واپس آئے گا تو آئے گا، میں ذرا اس پر دراز ہو کے، ذرا لمبی ہو کے دیکھ لوں اس میں کیسا سکون ہے۔ وہ نوکرانی اس پر لمبی ہو گئی، اس پر لیٹ گئی، اسے سکون محسوس ہوا، راحت محسوس ہوئی، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گئی، پتہ ہی نہ چلا وقت گزر گیا۔ ابراہیم ابن آدم اپنے گھر پہنچے، اپنے کمرے میں پہنچے، دیکھا نوکرانی بستر پر سو رہی ہے، بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، میرے بستر پر میری نوکرانی کو سونے کی مجال کیسے ہوئی، کس طرح ہمت ہو گئی، بادشاہ کے بستر پر سونے کی اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ ملازم سے کہا کوڑا لے کے آ، کوڑا لے کے آ، لاٹھی لے کے آ۔ ملازم لاٹھی لے کے آ گیا۔ ابراہیم ابن آدم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ملازمہ پہ کوڑے برسانے لگے، لاٹھیاں برسانے لگے۔ پہلے تو وہ ملازمہ، پہلے تو وہ نوکرانی شدت درد سے رونے لگی، آہوزاریاں کرنے لگی، کچھ دیر تو وہ درد سے کراہتی رہی، روتی رہی، اس کے بعد کہکے لگا کے ہنسنے لگی، رونا بند کر دیا، کہکے لگا کے ہنسنے لگی۔ جب وہ اس نے ہنسنا شروع کیا، ابراہیم ابن آدم نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ہنسی اور رونے کی وجہ تو سمجھ آ رہی ہے، ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، بتاؤ کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے کہا ابراہیم ابن آدم چند گھڑی اس بستر پر سونے کی سزا اگر اتنی لاٹھیاں ہیں تو میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں جو اتنے عرصے سے اس بستر پر سو رہا ہے اسے کتنے کوڑے برسائے جائیں گے، اتنے عرصے سے سو رہا ہے، سوالہ سال سے، قیامت کے دن تجھے کتنے کوڑے پڑیں گے۔ میں یہ سوچ کے ہنسنے لگ پڑی، میری مار تو کوئی مار ہی نہیں ہے، وہ مار یاد کر جو سال ہا سال سے سو رہا ہے اور مارنے والا تجھے مارے گا۔ میں یہ سوچ کے ہنسنے لگ پڑی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں جو کام کر سکتے ہو بڑھاپے میں وہ کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جوانی میں صحت ہے، جوانی میں طاقت ہے، آج ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ کب جاتے ہیں؟ بولتے نہیں۔ سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد جب پینشن مبارک ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے، اب اپنی زوجہ مطہرہ میں یاد آتی ہے، اپنی زوجہ مبارکہ اس وقت یاد آتی ہے، اس وقت کہتے ہیں چلو بڑھیے آؤ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ کہاں جوانی کا طواف، کہاں بڑھاپے کا طواف، کہاں جوانی کی عبادت، کہاں بڑھاپے کی عبادت۔ دو چکر لگانے کے بعد بوڑھا تھک جائے گا، تھک جائے گا، جوان کئی چکر لگانے کے بعد ہمت نہیں ہارے گا،
در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری آنسو بہا اللہ کے دربار میں آ، اللہ کے دربار میں آ. یہ عمر، یہ موقع، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. جوانی سے فائدہ اٹھا اے نوجوان، اے نوجوان. اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا. اللہ تجھے بلا رہا ہے. اللہ اکبر. نمبر 2، صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. پہلی بات کیا ہے جی؟ شبابک قبل حرمک. دوسری بات کیا؟ صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. دنیا والے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری حکمت میں کہا کرتے تھے اللہ جان نروئی کرے. یاد ہے حکمت اس میں یاد ہو؟ اللہ جان نروئی کرے. اس ویلے نہیں سمجھ آتی ہے. پتہ نہیں ان کو تو آتی ہے کہ نہیں آتی. آتی ہے اس ویلے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جان نروئی کا مطلب کہ عجیب دعا ہے، سمجھ نہیں آتی یہ بھی کوئی دعا ہے. اور جو بھی سمجھ آتی ہے سب تو بڑی دعا ہی ہے. ویلے نہ سمجھ آتی ہے واقعی دعا یہی ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. اپنی صحت کو یہ نہ کوئی بیماری آ لگے، ایسی بیماری جو تجھے عبادت کی اجازت نہ دے. شاید آج تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، کل تو کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے. آج تو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، کل شاید تجھے یہ نصیب نہ ہو. شاید تیری کمر کا درد اس کی اجازت نہ دے. آج تو چل کر مسجد تک جا سکتا ہے، بغیر کسی سہارے کے پہنچ سکتا ہے. شاید کر تجھے صحت اس بات کی اجازت نہ دے. صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ. اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. اللہ کی قربت اختیار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے دوستی لگا لے، اللہ سے تعلقات بڑھا لے. کتنی چیزیں ہوں گی؟ بولیے. 2 چیزیں ہوں گی. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اپنی غنا کو، اپنی مالداری کو، اپنی فقیری سے پہلے. آج تیرے پاس 4 پیسے موجود ہیں، ان 4 پیسوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ تیرے اوپر غریبی آ جائے، اس سے پہلے کہ مسکنت آ جائے. میرا نبی بھی پناہ مانگ رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والفقر. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں من العجز، بڑھاپے سے. اے اللہ جی سے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں در کی محتاجی سے. یا اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. سب کہو آمین. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل
والکسلی، سستی سے، عاجزی سے، سستی سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اس سے بچانا کہ میں سست پڑ جاؤں، ڈھیلا پڑ جاؤں۔ ڈھیلا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں، وہ ہوگا جو شیطان چاہتا ہے۔ ٹائم دیکھے گا، صبح کی نماز میں ابھی ہے 10 منٹ ہے، لمحے ہو جاؤ ہے۔ پھر اٹھا، سر 2 منٹ ہے، اٹھ جائیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ تو دوڑ سا مسیحیاں ہے، 1 منٹ لگ سکتا، جماعت نکل گئی، اوہ ہوں تو جماعت نکل گئی، ہوں آپ ہی پڑھ سکتے، جماعت نے گئی، ہوں آپ ہی پڑھ سکتے۔ شیطان پھر کان میں، حدیث میں آتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے، نم علیک لیل طویل، بچہ ستا رہے، علیک لیل طویل، رات بہت لمبی ہے، ستا رہے، آفس بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، ہون اٹھ سے، وضو کر سے، نماز پڑھ سے، پھر سے آدھا گھنٹہ تیرا ضائع ہو جاسی۔ نم علیک لیل طویل، ستا رہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ سستی سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ مجھے فقیری سے بچا، مجھے مسکینی سے بچا۔ بڑے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا گدھا ہوتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ دولت کسی کی نہیں، پیسہ کسی کا نہیں۔ جب پیسہ نہ آئے تو الگ بات ہے، بھائی ذائقہ ہی نہیں چکھا نا، پیسے کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، نعمتوں کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، لیکن جب آ کے چلا جائے تو بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، نعمت دے کے مجھ سے چھین نہ لے۔ بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب نعمت آ کے چلی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والفقر والجبن والدین وقہر الرجال۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی نہ مسلط کرنا، فقیری نہ مسلط کرنا، قرض سے بچانا، مرض سے بچانا۔ اللہ اکبر، کتنی جامع دعا ہے، قرض سے بچانا، مرض سے بچانا، الہا وقہر الرجال، اے اللہ کوئی مجھ پہ غالب آ جائے، میں مغلوب ہو جاؤں، اے اللہ کوئی مجھ پہ ظلم کرنے نہ پڑے، یا اللہ میں مظلوم بن جاؤں، اس سے بھی بچا کے رکھنا۔ وہ پہلے دعا کیا کرتے تھے نا، یا اللہ ظالموں ظلموں بچامی، جملہ یاد ہے، ظالموں ظلموں بچامی، وہ یہی حدیث ہے، یا اللہ ظالموں ظلموں بچا کے رکھو۔ تو میں کہہ رہا تھا کتنی چیزیں ہو گئی، بولیے،
وفراغك قبل شغلك، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے نعمت سمجھ۔ فارغ ہو عبادت کر سکتے ہو، فارغ ہو اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، فارغ ہو اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ جب دنیا کے بکیڑوں میں پڑ جاؤ گے، جب دنیا کے معاملات میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے سامنے آنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا تمہیں اللہ کے سامنے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے وہ فراغت قبل شغلک، اس فراغت کو تمہارے پاس جتنا وقت موجود ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اس غنیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے ساتھ لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں چیز جو میرے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کچھ بھی نہیں، صحت بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، فراغت بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، صحت بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، جی تو رہے ہو، زندگی تو ابھی موت نہیں آئی، ابھی سانسیں تو چل رہی ہیں نا، بستر پہ لیٹے ہو، موت کا انتظار کر رہے ہو، موت آ نہیں رہی، موت آ نہیں رہی، زندگی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، لیکن ابھی سانسیں تو چل رہی ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے، اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے جس حال میں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، ابھی سانسیں تو چل رہی ہیں، اللہ کی یہ نعمت تو موجود ہے۔ آج جو کام زندگی میں کر سکتا ہے، موت کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا۔ قبر تجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ آج زندگی ہے، دار العمل میں موجود ہے، دنیا دار العمل ہے، یہاں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قبر دار العمل نہیں ہے، وہ دار المؤاخذہ ہے، وہاں تیرا مؤاخذہ کیا جائے گا، عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے زندگی کسی نہ کسی حال میں، کسی نہ کسی کیفیت میں موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ یہ 5 چیزیں میرے نبی نے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر وقت اور حالات اجازت نہیں دیں گے، پھر پچھتاؤ گے، لیکن اس پچھتانے سے تمہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے متنبہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، لمحے کو غنیمت سمجھو، لمحے کو غنیمت سمجھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرمائیے۔ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ۔ نمبر 1، آگے عید آنے والی ہے اور ہمارے نوجوان کیا ہمارے سفید ریش بھی، وہ بھی چاند رات سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور فائن سے اپنے قلوب کو خوشیوں سے منور فرماتے ہیں۔ اس لیے انتظامیہ کی طرف سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی فائرنگ ہوئی تو عید میں
عید کا دن انشاءاللہ آپ ہماری مہمانی میں ہوں۔ دال چاول کے ساتھ ہم آپ کی بڑی خاص مہمانی کریں گے، اس لیے عید کے موقع پر کسی قسم کی کوئی فائرنگ مت کیجیے۔ اعلان نمبر دو، عید کے دن کسی کے گھر جا کے تعزیت مت کرنا کہ جی پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے آپ کے دادا ابو فوت ہوئے تھے، میں تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ ناجائز ہے کسی کی خوشیوں کو خراب کرنا۔ بس تعزیت 3 دن ہے، اس کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی آئے بھی تو آپ کا فرض بنتا ہے واپس کر دیں۔ ہاں عید ملنے آئے ہیں تو بے شک آئیں، دعا کے لیے اس پاسے نہ آئے ہو، دعا سے اس پاسے نہ آئے ہو، دعا مت گئی اور اپنی جلی دعا کرو۔ اعلان نمبر 3، تینوں دروازوں پہ مدرسے کے طلبہ کھڑے ہوں گے۔ جامعہ انوار الاسلام خطیب ہزارہ مولانا مفتی شفیق الرحمان رحمت اللہ علیہ کا ادارہ، جس کا ریکارڈ، جس کی محنت آپ کے سامنے ہے، وہ تینوں دروازوں پہ طلبہ کھڑے ہوں گے، جاتے ہوئے فطرانہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے جامعہ کا تعاون کر کے جائیں۔ سنتے پڑھ لیں۔